قارئین اکرام، یہ واقعہ میرے دوست شہزور کے ساتھ پیش آیا۔ یہ حقیقت پر مبنی واقعہ ہے۔ اب آپ شہزور کی زبانی اندھیری رات کی کہانی سنیں۔ رات کے تقریباً 2:15 بجے تھے کہ میں کراچی سے اندرونی سندھ والی بس سے اپنے گاؤں کے سٹاپ پر اترا۔ سردی کا موسم تھا۔ میں نے ایک اوور کوٹ جسم پر ڈال رکھا تھا، ہاتھ میں سفری بیگ تھامے میرا رخ گاؤں کی طرف تھا۔ چاند کی شاید آخری تاریخی تھی جو اس قدر اندھیرا تھا۔ اس مرکزی پکی سڑک سے ہمارے گاؤں کا فاصلہ تقریباً 2 کلومیٹر تک تھا، جو کہ کچے راستے پر مشتمل تھا۔ سارے راستے کے ارد گرد گھنے جنگلات، آم کے اور کیلوں کے باغات تھے۔ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وہ آموں کے درخت پرسراریت سے لبریز جیسے میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ میں کراچی کسی ضروری کام سے کیا ہوا تھا اور واپسی کی بس کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کے آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازوں میں عجیب کرب محسوس کر رہا تھا۔ ایسے میں آم کے درخت کی ڈالی پر بیٹھے الو کی آواز نے تو مجھے واقعی ڈرا دیا۔ کیلوں کی فصل میں دن کے اجالے میں بھی اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ایک اکیلا آدمی اندر جانے سے کتراتا ہے، لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ رات کی تاریکی میں وہ کتنا بھیانک منظر پیش کرتا ہوگا۔ جبکہ ہمارے گاؤں میں تو کیلوں کی ان فصلوں کے مطابق کافی کہانیاں مشہور تھیں جو کہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے۔ اچانک ایک سایہ کیلوں کی فصل سے نمودار ہوا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قریب جا کر دیکھا تو حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکا، کیونکہ میرے سامنے میری منگیتر نازو کھڑی تھی۔ نازو، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے سوال پر وہ بالکل بھی پریشان نہ ہوئی۔ شہزور، اب اتنا مسالم نہ بنو کہ ہم سے ملاقات کرنا ہی چھوڑ دو۔ کہاں چلے گئے تھے تم یوں بتائے بغیر؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس کی دل ربانہ ادا پر مجھے بہت پیار آیا۔ میری پیاری نازو، وہ اپنے وڈیرے سائیں کے کام سے اچانک کراچی جانا پڑا، پر تمہیں اس وقت اپنا منتظر پا کر خوش نصیب ہوں کہ اتنی چاہنے والی لڑکی سے میری شادی ہونے جا رہی ہے۔ لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس وقت کراچی سے واپس آ رہا ہوں، اور یہ کہ تم کیلے کی فصل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ اس نے جادوئی ادا سے مسکرا کر میرے قریب آ کر کہا، جانے من، اسی کو تو محبت کہتے ہیں کہ محبوب کی ہر بات کا پتہ ہوتا ہے۔ ویسے مجھے تمہاری امی نے بتایا تھا کہ آج رات تم لوٹ رہے ہو، تو میں نے بھی موقع غنیمت جانا اور گاؤں والوں سے چھپ کر یہاں تمہارا انتظار کرنے لگی۔ اور ہاں، انتظار سے یاد آیا، اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو سکتا۔ کتنا تڑپایا ہے تم نے، بس آج کی رات رنگین بناتے ہیں اور مجھے اپنے دل کی حسرتوں کو آج پورا کرنے دو۔ ایسا موقع پھر نہیں ملے گا، اور ویسے بھی ہم منگیتر ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میں بے خودی کے عالم میں اس کے ساتھ کیلوں کی فصل میں داخل ہو گیا۔ مولوی اسلم قرآن پاک کا درس دے رہے تھے کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، سائیں، وہ شہزور ہے نا، وہ زخمی حالت میں کیلوں کی فصل میں ملا ہے اور گاؤں والے اسے اٹھا کر گھر لے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی مولوی اسلم سمیت ہم لوگ بھی شہزور کے گھر کی طرف بھاگے۔ وہاں گاؤں والوں کا ہجوم جمع ہو گیا، جبکہ شہزور اپنی چارپائی پر بے ہوش لیٹا ہوا تھا اور گاؤں کے حکیم اس کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ گاؤں کی عورتیں ایک طرف ہو گئیں۔ مولوی اسلم اور ہم لوگ شہزور کے قریب آئے۔ شہزور کی والدہ مسلسل روئے جا رہی تھی، جبکہ شہزور کا بھائی بھی پریشان تھا۔ کیا ہوا ہے شہزور کو، اور یہ سب کیسے ہوا؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ تو حکیم صاحب نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے شہزور کو نیند کی دوا دے دی ہے۔ وہ شدید ڈرا ہوا تھا، لیکن زخم معمولی نوعیت کے ہیں، انشاءاللہ جلد بھر جائیں گے۔ شہزور کی والدہ روتے ہوئے ہمیں بتانے لگی، بیٹا نہ جانے شہزور رات میں کس وقت کراچی سے لوٹا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ ہمیں تو اس وقت پتا چلا جب اسے گاؤں والے ایسی حالت میں کیلوں کی فصل سے اٹھا کر لے آئے، اور اب یہ آپ کے سامنے ہے۔ مولوی اسلم نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بہن جی پریشان نہ ہو، خدا سب ٹھیک کر دے گا۔ لگتا ہے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہے، قرآن آیات پڑھ کر دم کرتا ہوں۔ مولوی اسلم نے کچھ قرآن آیات پڑھ کر اس پر دم کیا اور تھوڑی ہی دیر بعد شہزور کو ہوش آ گیا۔ اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ باقی لوگوں کے ساتھ اس کی منگیتر نازو بھی وہاں اس کے پاس کھڑی تھی، جسے بار بار شہزور دیکھ رہا تھا۔ گاؤں والے کے پوچھنے پر شہزور نے اپنی رودات کچھ یوں سنائی۔ مجھے کراچی سے واپسی پر کافی دیر ہو گئی تھی۔ تقریباً رات کے 2:15 بجے میں گاؤں کے سٹاپ پر اترا۔ میں سیدھا گاؤں کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک مجھے نازو مل گئی۔ کیا؟ سب گاؤں والوں نے حیرت سے نازو کی طرف دیکھا۔ ارے بھائی، وہ اپنی نازو نہیں تھی، بلکہ اس کی ہم شکل بن کر کوئی چڑیل میرے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، اور میں بھی اسے نازو سمجھ کر دھوکہ کھا گیا۔ کیلوں کی فصل میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نہ جانے کہاں سے اس کے ہاتھ میں چراغ آ گیا، جس کی روشنی میں وہ میرا ہاتھ تھامے فصل کے درمیانی حصے تک پہنچ گئی۔ میں ابھی تک اسے اپنی نازو سمجھ رہا تھا، شاید اسی وجہ سے مجھے ابھی تک کسی بھی قسم کے خوف کا احساس نہیں ہوا تھا۔ چراغ کی روشنی میں آس پاس کی چیزیں کافی روشن ہو گئی تھیں۔ نیچے زمین پر سندھی چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور چراغ کو سائڈ پر رکھ کر خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ کافی دیر تک میرے پہلو میں بیٹھی رہی۔
اس کا بے لباس حسن دیکھ کر میں نے اپنے خیالات کو کنٹرول کر لیا، لیکن وہ میرے قریب آتی گئی اور عین نشاط انگیز لمحات کے درمیان جب میری نظر اچانک اس کے پاؤں پر پڑی تو یقین مانو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کے الٹے پاؤں دیکھ کر میری کھوپڑی الٹی ہو گئی، خوف و دہشت سے میرا حلق خشک ہو گیا، مجھے اپنے آپ پر گھن آنے لگی۔ اب مجھے اس چڑیل سے اپنی جان بچانے کی فکر و دامن گیر ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے خود کو اس سے جدا کیا اور چپکے سے لباس زیب تن کیا۔ تھوڑی دیر پہلے جتنا سرور و راحت کا احساس ہو رہا تھا اب وہ میرے حواس پر وحشت بن کر طاری تھا۔ وہ آنکھیں مندے عیش و نشاط کی خوشگوار احساس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آنکھ کھولے میں نے صورت سے جوتا اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور ایسی دوڑ لگائی جیسے کوئی ایتھلیٹ اولمپک مقابلے میں سب کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا فرسٹ پوزیشن حاصل کرتا ہے۔ لیکن میری دوڑ بے سود رہی کیونکہ وہ پھر سے میرے سامنے آ گئی اور اب وہ نازو نہیں بلکہ اپنے اصلی بھیانک روح میں میرے سامنے تھی۔ اس کے بکھرے بال اور غضبناک چہرہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ تم مجھے نہیں مار سکتی، دیکھو تم مجھے نہیں مار سکتی۔ میرے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے اور وہ خونخوار نسلوں سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ اس کے بھیانک کہکوں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ ڈر کی ایسی فضا میں مجھے مولوی اسلم کا بتایا ہوا ایک وظیفہ یاد آیا اور جیسے ہی اس نے اپنے نکیلے پنجوں سے میرا گلا دبایا تو میں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کا کلام سن کر وہ مجھ سے دور ہو گئی اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر زور زور سے چیخنے لگی اور ایک طرف کو بھاگتے ہوئے غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی میں بھی باہر راستے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو آپ سب لوگوں کو یہاں پایا۔ اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ دوپہر کے وقت گاؤں والوں نے مل کر کیلوں کی فصل کی تلاشی لی مگر وہاں کسی بھی چڑیل کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ قارئین اکرام، اب جب بھی میں اپنے گاؤں جاتا ہوں تو پرانے دوستوں کے ساتھ شہزور سے بھی ملاقات کرتا ہوں۔ اس نے نازو سے شادی کر لی ہے۔ یہ سچا واقعہ سنانے کا اصل مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں متحد رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔